أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. جس نے قلم سے لکھنا سکھایا انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا. یعنی وہ رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، جس کے ذریعے غائب امور کی پہچان حاصل ہوتی ہے. تو اس آیت مبارکہ میں کتابت کی فضیلت کو بیان کیا گیا. کتابت کہتے ہیں لکھنے کی فضیلت، لکھنے کی کتنی اہمیت ہے. در حقیقت کتابت میں بڑے منافع اور فوائد ہیں. کتابت ہی سے علوم ضبط میں آتے ہیں. گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں کتابت سے پتہ چلتی ہیں، ان کے احوال اور ان کے کلام محفوظ رہتے ہیں. اگر کتابت نہ ہوتی تو دین و دنیا کے کام قائم نہ رہ سکتے. یہ لکھنے کا کام نہ ہوتا، یہ لکھنا اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے تو ہم پچھلے لوگوں کی خبریں سن لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ لکھنا سکھایا ہے تو ہم گزرے ہوئے لوگوں کے احوال سن لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ لکھنا سکھایا ہے تو جناب ہمارے پاس یہ دین محفوظ طریقے کے ساتھ پہنچا ہے. اگر یہ لکھنے والا کام نہ ہوتا تو یہ دین و دنیا کے نظام بھی قائم نہ رہ سکتے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کو قائد کر لو. تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ اسے قائد کرنا کیسے ہے، ہم علم کو کیسے قائد کر لیں؟ ارشاد فرمایا علم کو لکھ لینا اس کو قائد کرنا ہے. یعنی جو کچھ آپ نے پڑھا اس کو لکھ لیا، جب لکھ لیا تو یہ سمجھو آپ نے قائد کر لیا ہے، اب یہ آپ کے پاس محفوظ رہے گا. تو یادداشت کے لیے چیزوں کو لکھ لینا، ضرورت کے کاموں کو لکھ لینا، یہ پھر انسان کے بعد میں کام آتے رہتے ہیں. تو گویا کہ اس چیز کو آپ نے قید کر لیا ہے. علم الانسان ما لم يعلم. آدم انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا. ایک قول تو یہ ہے کہ یہاں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ جو انہیں سکھایا، اور اس سے مراد اشیاء کے نام ہیں. جیسے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها، ہم نے آدم کو تمام کی تمام چیزوں کے نام سکھا دیا اور بتا دیا. اور ایک قول یہ یہاں سے مراد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کے علوم عطا فرمائے. اور ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوب آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. آپ پر آپ کے رب کا بہت بڑا فضل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام چیزیں سکھا دیں جو حضور نہ جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل فرمایا کہ ساری کائنات کی تمام چیزیں اپنے محبوب کو حضور اللہ تعالیٰ نے سکھا دی ہیں. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ سکھا دیا جو انسان نہ جانتا تھا. کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ. ہاں بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا. بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے اور لوٹ کر جانا ہے. ابو جہل کو کچھ مال اس کے ہاتھ میں آ گیا، دولت مند بن گیا، تو اس نے لباس، سواری اور کھانے پینے میں تکلفات شروع کر دیے. اچھا کھانا والا، اچھا پینے والا، اچھی سواری. تو اس کا غرور و تکبر بہت بڑھ گیا. ظاہر ہے اب ایک بندہ سادہ لباس پہنتا ہے اور ایک بندہ کاٹن شاٹن لگا کے رکھتا ہے، تو کاٹن پہننے والا تو مکھی بھی نہیں بیٹھنے دے گا. کاٹن پہننے والا تو مکھی بھی نہیں بیٹھنے دے گا. کاٹن پہننے والا بچے کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دے گا. تو کاٹن پہننے والا پھر میلے کچیلے کپڑے والوں کے ساتھ بیٹھنا وہ کب گوارا کرے گا؟ تو بندے کے اندر پھر تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے. اور اسی طرح جس کے پاس مال کی فراوانی ہو تو وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے.
تو یہ بھی تکبر کی علامت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ تو یہی حال ابو جہل کا ہوا، تو تکبر اور غرور اس کا بڑھ گیا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ہاں بے شک آدمی اس بنا پر سرکشی کرتا ہے کہ وہ مال و دولت کی وجہ سے اپنے آپ کو جناب اللہ تعالیٰ سے بھی بے پرواہ سمجھ لیتا ہے۔ تو فرمایا اے انسان، تجھے یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ تجھے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو پھر سرکشی اور نافرمانی اور غرور و تکبر کا انجام عذاب ہوگا۔ جو کچھ دیا ہے رب نے دیا ہے، سب کچھ کریں لیکن رب کو نہ بھولے۔ جو رب کی یاد میں زندگی گزارتا ہے وہ تو عاجزی اور انکساری کا پیکر ہو جاتا ہے، اور جس نے اپنے آپ کو رب سے بھی بے پرواہ سمجھ لیا تو پھر وہ غرور و تکبر کرنے والا، اور اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تو ان آیات مبارکہ سے تین باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ، مخلوق میں سے کوئی بھی لمحہ بھر کے لیے اللہ سے بے نیاز نہیں ہے، اللہ سے بے پرواہ نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کا محتاج نہیں۔ ہر شخص کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین کا محتاج ہے۔ ہماری سانسیں چل رہی ہیں، سانسوں کے متعلق بھی ہم رب کے محتاج ہیں۔ اللہ چاہے تو سانس روک دے، چاہے تو سانس توڑ دے۔ ہماری اعضاء حرکت کر رہے ہیں، اللہ چاہے تو اعضاء کو روک دے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں رب العالمین کی ذات کے سامنے؟ تو فرمایا لمحہ بلمحہ مخلوق اپنی حرکت میں اور سکون میں اپنے خالق رب العالمین کی محتاج ہے۔ اللہ سے بے نیاز اپنے آپ کو کبھی نہ سمجھنا۔ دوسری بات، دنیا کی محبت اور مال میں تکبر کرنا یہ غفلت کی نشانی ہے۔ انسان غفلت میں آ جاتا ہے جب تکبر کر رہا ہوتا ہے، غرور کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ دو حریص کبھی سیر نہیں ہوتے۔ سیر کا مطلب بھرے ہوئے یا پیٹ کا بھرا ہوا ہونا۔ دو حریص ایسے ہیں کہ وہ کبھی سیر نہیں ہوتے۔ ایک ہے علم والا، علم کا حریص، دوسرا ہے مال والا یعنی مال کا حریص۔ دونوں برابر نہیں ہیں۔ علم والا تو اللہ کی رضامندی بڑھا لیتا ہے۔ علم والا علم میں حریص ہوتا ہے کہ یار یہ چیز کا علم آ گیا تو میں مزید علم سیکھوں، مزید علم میرے پاس آ جائے، میں مزید علم کی جستجو کروں، میں مزید علم کو تلاش کروں۔ فرمایا یہ علم کا حریص جس کے اندر علم کا حرص ہے وہ ہر وقت علم حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، یہ علم حاصل کرتے کرتے اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا مال کا حریص، جس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار میرا مال بڑھ جائے، مال بڑھ جائے، حال میں مزید جناب مال بڑھ جائے، اور مال کے بڑھانے میں ہی لگا ہوا ہے۔ تو فرمایا جتنا وہ مال بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اتنا رب سے دور ہوتا جا رہا ہے، اتنا غفلت کا پردہ اس کے اندر آتا جا رہا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہاں بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیتا ہے۔ اور علم والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ جب بندے کے اندر علم آ جاتا ہے تو وہ اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ کا خوف تبھی آتا ہے کہ اللہ کے عذابات کا بھی پتہ ہے، اجر و ثواب کا بھی پتہ ہے۔ اسے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یار مجھے نیکیوں پر ثواب کن کاموں میں ملے گا اور کون سے کام کروں گا تو میں عذاب کا مستحق ہوں گا۔ جب علم آتا ہے تو پھر بندہ ڈرنے والا ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ مال و دولت اور منصب پر غرور و تکبر کرتے ہوئے جو لوگ اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے ان کا انجام بھی بہت برا ہے۔ تو غرور و تکبر نہیں کرنا بلکہ عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کے رہنا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی ذات کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات سے کائنات کا کوئی ذرہ بے پرواہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کی ذات سے بے پرواہ نہیں سمجھنا بلکہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکے رہنا ہے۔ یہ جھکنا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔